إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، ماہ رمضان قریب آ چکا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر اہل ایمان نو ہی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا دے الفاظ قرآن جس وقت بھی آ جان مومن فوری متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس خطاب تو بعد یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اہم ترین چیز کا حکم دیں گے یا کسی انتہائی نقصان دہ چیز تو اپنے بندے نو منع فرمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو مومن نو متوجہ ہونا چاہیے، کان رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آگے حکم کیا ہے۔ فرما کتب علیکم الصیام، اے ایمانداروں تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ ہر بندہ اپنے مستقبل کے بارے فکر مند ہوتا ہے کہ میرا ہر آنے والا دن اچھا گزرے، مستقبل بہتر ہو جائے، اولاد لئی اپنے لئی، یعنی دنیاوی زندگی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ اسی طرح مومن ہمیشہ آخرت نو اپنی دنیاوی زندگی تے ترجیح دیتا ہے، اس کی ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمانداروں اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تواڈے اس جان نے، اس وجود نے کل لئی آگے کی بھیجے۔
جس طرح سوچتے ہو نا کہ اپنے لیے اولاد لے کہ اگر میں دنیا تو چلا جاؤں گا، اولاد لی دکان ہے، مال ہے، کاروبار ہے، کوٹھی ہے، مکان ہے، گاڑی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اپنے لیے سوچو کہ تسا اپنے لیے آگے کیا بھیجے۔ اللہ کو ڈرو اور دیکھو، غور کرو کہ تسا اپنے لیے آگے کل کی بھیجے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نفلی روزہ رکھ دے سن، اور اس قدر کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اسی بعض دفعہ اس طرح محسوس کرتے کہ آپ کدے روزہ چھڈن گئی، اور بعض دفعہ چھڈ دے تو انج لگتا سی ہن نفلی روزہ رکھن گئی۔ یعنی آپ پورے سال روزے رکھتے رہتے سن، جو ساڑھے ہاں زیادہ زواج نہیں یا اس کے بارے غور اور فکر نہیں، ماہ رمضان کے روزے ہی ذہن چ ہوندا ہے کہ آن گے تے رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، محبوب جی تسی زیادہ روزہ کیوں رکھ دیو؟ فرمایا اس واسطے کہ مینوں موت آوے تو میں روزے دی حالت وچ ہوں، اس واسطے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا بہترین روزہ جڑا ہے داؤد علیہ السلام، وہ ایک دن روزہ رکھتے سن اور ایک دن چھڑ دیندے سن، پھر اگلے دن روزہ اور دوسرے دن چھڑ دیندے سن۔ یعنی نفلی روزے کی عادت صحابہ کرام بھی موجود سی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز۔ لیکن ساڑھے ہوتے اس وقت ماہ رمضان آ چکا ہے، اور شبان امکان ہے کہ آئندہ جمعے والے دن روزہ یا ہفتے والے، تو ضروری ہے کہ روزے کے بارے اس کی فرضیت کا شعور ذہن بیٹھ جائے کہ روزہ فرض ہے، رکن اسلام ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ جب تک روزے کی فرضیت پر ایمان نہ ہو تو بندہ مسلمان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک طویل خواب سنائے، اس خواب پہ ذرا توجہ فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام کا خواب اسی طرح دین ہوتا ہے، اسی طرح حجت ہوتا ہے جس طرح آپ کی حالت بیداری، آپ کا قول فرمان یا قرآن کی آیت دین ہوتی۔ اس واسطے جب خواب رسول کا ذکر آئے تو اس وقت کوئی ذہن کی بات شبہ بھی پیدا نہ ہوئے کہ خواب ہے نا، یہ خواب کس دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء علیہ السلام دے خواب وحی، اور تھوڑے علم بھی ہے کہ قرآن پاک بہت سارے مسائل کا تعلق خواب نہ، جو تسی روزانہ اذان سنتے ہو اس کا تعلق کس نال ہے؟ خواب دے اندر ہی اذان سکھائی ہوئی۔ قربانی کا تعلق کی خواب نال، فتح مکہ کی بشارت جو ہے خواب ہے۔ سورہ یوسف پوری ایک خواب دی تعبیر ہے، تو گویا خواب دی خاص ایسی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ نبی دا خواب دین ہوتا ہے، غیر نبی دا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شیطانی خیال بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر دا خواب دین ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اس بات اتفاق اور اجماع، لیکن ایک خواب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔
نبوت خصائص جو ایک وصف ہے جس مومن کو اللہ دنیا خوشخبری دینا چاہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اپنے دوستن دنیا بھی بشارت دیندہ ہے اور آخرت بھی بشارت۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی بشارت کی ہے؟ آپ نے فرمایا نبوت کا کوئی وصف ایسا نہیں جڑا میرے بعد جان تو بعد جاری رہے، لیکن مبشرات جاری رہے۔ ہن میرے ذات تے وہی آندی ہے تے وہی تو بعد میں بشارت دے۔ نبی علیہ السلام کے دے ذریعے بشارت وہی دے، صدیق جنت تے جان گے، عمر جنت تے جان گے، عثمان جنت تے جان گے، علی جنت تے جان گے، ساریاں بشارتاں بدریہ وہی سے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد یہ مبشرات جاری رہن گی، میں دنیا تو چلا بھی جاواں گا، مبشرات خوشخبریاں جاری رہن گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مبشرات، وہ مبشرات کی نے کس طرح جاری رہن گیا؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب اللہ تو آپ کو دکھا دے یا تہاڈے بارے کسے نو دکھا دے اچھا خواب، زو مانا خواب، پیارا خواب، تو سمجھو کہ اللہ نے تواڈے ہوتے کوئی بشارت عطا فرمائیے، تواڈے ہوتے رحمت فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام دا خواب دین ہوندا ہے وہی حجت ہوئی۔ اس ارادے، اس نیت، اس ایمان، اس عقیدے نال اس حدیث نو سماعت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نو خواب اٹھایا گیا، فرشتے میرے پاس آئے اور میں نو لے کے گئے ایک پہاڑ تے، اور میں نو کیا گیا کہ اس پہاڑ تے چڑھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں پہاڑ ویکھیا تے بڑا دشوار سی، بڑا مشکل سی اس تے چڑھنا، تو میں کہا یہ تے بڑا مشکل ہے، اس تے کیویں چڑھیا جا سکتا؟ فرشتے کہنے لگے تسی چڑھن کی کوشش کرو، اسا تواڈے لئی آسانی پیدا کریں گے، تواڈا ساتھ دیاں گے، تواڈا تعاون کریں گے، تانوں اس تے چڑھا دیاں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتیاں نے سارا آسرا دیتا اور میں اس پہاڑ تے چڑھ گیا۔ چوئی میں پہاڑ کی چوٹی تے پہنچیا تے دوسرے طرفوں میں نے کچھ آواز آئی۔ آواز اس طرح سن جس طرح بندے چیخ رہے ہون، یا اس طرح چیخا سن جس طرح کتا نہیں چیخدا، رات دے کسے پیر سنو تے اسمان ال منہ کر کے وہ چیخدا ہے، اس طرح دی آوازاں میں آ رہی ہے، ڈراؤنیاں قسم دی آواز۔ میں پوچھا ما ہذه الاصوات، فرشتے نے پوچھا کہ آوازاں کس دیا نے؟ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل جہنم دیئے بھونک ہے، جہنم والے بھونک رہے ہیں، جہنم والے چیخ رہے ہیں، یہ انہاں دی آوازاں۔ فرمایا میں انہاں نو ویکھنا چاہنا۔ فرمایا میں نو اگے لے جایا گیا تو میں کی وینا کچھ بندر جنہاں نو پیراں چوں پھڑ کے پڈلیاں چوں بن کے الٹا لٹکایا گیا، جبڑے انہاں دے چیرے ہوئے نے، او دے جو خون نکل رہے، لتا اتا نے سر تھا ہے اور خون جاری، منہ چو جبڑیا۔ میں پوچھا فرشتہ تو کہ کون لوگ نے؟ سزا تے میں ویکھ لئیے جی میں ہو رہی ہے نا، چیخو پکار بھی ویکھ لئیے، قصور کی ہے نا، جرم کی ہے نا۔ فرمایا محبوب کی یہ روزہ وقت تو پہلے کھول دے سا، افطاری دا جو وقت قریب ہوتا سی ایویں فیشن دیتا تو روزہ رکھ لیندے سن، مزاق کرتے سن روزے نال، پھر دن کو کھول دیندے سن، تے یہ اس دی سزا دیتی جا رہی۔ اس حدیث کی شرح محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ وقت تو پہلے کھولنے دی اے سزا ہے تو جڑا رکھ دے ہی نہیں وہ دی سزا دا آپ اندازہ کرو، جدی استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، موجود بھی ہے، مسافر بھی نہیں، کوئی شرعی عارضہ لاحق نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، اس سے بغیر روزہ نہیں رکھدا، دسو دی سزا کتنی سخت ہوئے گی؟ یہ تے انہاں دی سزا۔
یعنی نہ رکھنے والا اس تو بڑا مجرم ہے کہ پورے اہل اسلام اہل ایمان دی اکثریت روزے رکھ رہی ہے اور روزے دے کھا پی رہے ہے، روزے دی حرمت نو پامال کر رہے ہیں۔ دی سزا کتنی سخت ہوئے گی جدوں انہاں دی سزا تسا آپ سن لے۔ اگر انسان ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے پھر ساری زندگی کوشش کرے کہ میں روزہ رکھ کے اس ثواب نو پا لواں، اس ثواب نو نہیں پا سکتا، اس اجر نو نہیں پایا جا سکے گا جو ماہ رمضان دے لمحات فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جیڑا اس ماہ موجود ہوئے، زندہ ہوئے، صحت مند ہوئے، اس سے لازم ہے فلیصم ہو کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ اس سے ضروری، لیکن روزے کے ساتھ ذہن وچ بٹھا لو اس کی قدر اس طرح کرنی جس طرح قدر کرن دا حق، اس کی حدود نو پہچان، اس کی شرائط۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہاں روزہ رکھدا ہے، رکھن تو بعد اس کی اہمیت یا اس کے تقاضے نو سارا دن پورا نہیں کرتا۔ وہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ نے کہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے بھی ثواب تو مارو۔ اصل ہے بندہ مظلوم ہوتا ہے، ایک تو بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں، ایک رکھتا بھی ہے تو نبی علیہ السلام نے سوائے بھوک دے سوائے پیاس دے شام تو دے پلے کچھ نہیں پہنتا۔ ساڑھے اکثریت روزے داراں دی ہے کیفیت۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ روزہ جڑے رکھتے نہیں انہوں دی حالت کیفیت اسے سن لے۔ دوسرے لوگ جڑے روزہ رکھتے ہیں نا لیکن روزے دی قدر، روزے دی حدود، روزے دی قیود، روزے دی شرائط، روزے دی فضیلت نو اجر نو دگنا کرنے والے اعمال، روزے دی قبولیت دی شرائط وہ پوریا نہیں ہونی، سوائے بھوک پیاس دے شام نو دے پلے کخ بھی نہیں پہنتا۔ اس لیے ضروری کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نو اس حوالے نے پڑھی کہ آپ روزے دی حالت سارے دن عمال کی کرتے سن، ان عمال تے غور کیجیے تاکہ ان عمال نال ثواب بڑھے، اجر بڑھے، لذت بڑھے، حلاوت بڑھے، ثواب وہ دگنا ہو جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ روزے دی حالت یا ماہ رمضان جیڑا اچھا عمل کرتے سن وہ ہے سی قرآن دی تلاوت۔ اس تو بہترین عمل ماہ رمضان اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سب تو افضل ترین عمل روزے رکھن تو بعد دن ہوئے یا ماہ رمضان دیاں راتاں ہون کثرت نال قرآن دی تلاوت، کیونکہ ماہ رمضان اور قرآن دا آپس خاص جوڑ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ماہ رمضان اور قرآن میں خاص جوڑ ہے اسلامی دین۔ اس نے ذرا دیکھ لی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوڑ صرف دنیا کے نہیں قیامت نو بھی قائم رہے گا۔ آپ نے فرمایا الصیام والقرآن، روزے اور قرآن قیامت والے دن۔ فرمایا یشفعان للعبد یوم القیامہ، آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن بندے دے بارے قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا۔ روزہ سفارش کرے گا، روزہ ہوں بندہ سوچتا ہے روزے دی شکل ہی کو نہیں، صورت ہی کو نہیں، وجود ہی کو نہیں، تو روزہ پھر کیویں قیامت نو آئے گا؟ نظر تے آندا نہیں، روزہ تو رکھیا ہوندا ہے، یہ تے نظر نہیں آندا۔ تو کرونا وائرس کیڑا نظر آندا ہے، لیکن منیا نا کہ ہے وے، ساری دنیا نے تسلیم کیتا ہے نا کہ نظر نہیں آندا سانو، لیکن ہے وے، تکلیف دیندا ہے، دکھ دیندا ہے۔ تو جے اس تے ایمان ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان تے تو انہوں شاکی نہیں نہ رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل نو جس طرح چاہے وجود بخشے، فرمایا قیامت روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اور سفارش دے حق کس نے عطا کیتا ہے؟ روزے اور قرآن نو اللہ۔
اور جدو اللہ خود صفی بنائے سفارش کرن دا اختیار دے جس نے سفارش قبول کرنی ہے وہی سفارش دا اختیار دے کیویں ہو سکتا ہے کہ پھر سفارش قبول نہ کرے؟ اور پھر قرآن دی سفارش یہ تو مخلوق ہی نہیں، یہ تو اللہ دی صفت ہے، اللہ دا کلام ہے۔ جدو اللہ دا کلام خود سفارشی ہو جائے، کلام اللہ سفارشی ہو جائے، اللہ کے الف پڑے ہوئے وہ زبان الفاظ جو ہے وہ سفارشی بن جائیں، اللہ کا کلام اللہ کی صفت خود سفارشی بنے اور بولے، نبی علیہ السلام دونوں سفارش کریں گے۔ اور کس طرح سفارش کریں گے؟ فرمایا روزہ بولے گا کہ یا اللہ میں اس بندے نو سارا دن بھوک پیاس رکھیا، اس بندے دی شہوت، اس بندہ کھانا پینا سارا دن چھڑوائے، یا اللہ جس کا حق ہے کہ جنت دے جائے۔ دن دی گواہی کون دے گا؟ روزہ۔ اور رات دی گواہی کون دے گا؟ قرآن۔ ساتھ قرآن بول اٹھے گا، یا اللہ ساری رات یہ جاگتا رہے، میری تلاوت کرتا رہے، میرے نال دوستی، میرے نال تعلق، میری میت، میرا ساتھ، ہر ویلے میرے ساتھ ساتھ، میں دے ساتھ ساتھ، یہ میرا صحابی، یہ میرا ساتھی، مجھے پڑھتا رہا، رات نیند سے جاگتا رہا، قرآن سنتا رہا۔ ساڑی کیفیت ہوندی ہے نماز تراویح۔ ہن پوری دنیا نو بڑی فکر لگی بس نماز تراویح ہونی چاہیے۔ کرونا دی وبا اپنی جگہ لیکن تراویح ہونی چاہیے۔ تراویح بس ہر بندہ تڑپ رہا ہے، تو نہ تڑپڑا دی پھر کیفیت ویکھیا جے پہلی رات مسجد بھری ہوئے گی، پھر جو رمضان گزرتا جائے گا اوے مسئلہ خالی ہوندی جائے گا۔ ہن تڑپ خواہش چاہت ہے لیکن اجازت دیا تک مل جائے تو پھر کیفیت ویکھیا۔ مسجد بیٹھے بیٹھے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، بیٹھے رہن گے، پیچھے گپ شپ جاری رہے گی، مسجد کے اندر رہن گے لیکن وقت زیاد ضرور کرن گے، نماز نال جماعت نال شامل، کچھ این رکوع دے وقت شامل ہون گے تاکہ قرآن نہ سننا پے، زیادہ کھڑا نہ ہونا پے۔ مختلف کیفیات نے تراویح پڑھنے والے، لیکن ذوق ہے کہ نماز تراویح ہونی چاہیے، اسی پڑھیے نہ پڑھیے تراویح ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام دی کیفیت کسی صحیح البخاری پڑھی کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مسجد نبی، صحابہ بیٹھے سن، ماہ رمضان دی 21ویں رات سی، آپ فرماؤ میں آج تمہیں جماعت کراؤں۔ پہلے جماعت کا معمول نہیں سی، آپ نے جماعت کرائی نماز تراویح۔ سویرے صحابہ کرام نو پتہ چلیا جڑے صحابہ رات نو مسجد نہیں سن کہ نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی رات نو۔ دوجہ دن محبوب جو مسجد نبی باہر تشریف لے آئے تے مسجد نبی بری سی صحابہ، پہلے رات نالو صحابہ دے رات 23ویں سی۔ جدو تیسری رات، دوسری رات کی خبر پھر مدینے چ پھیلی تے تیسری رات آئی تے مسجد نبی چ صحابہ کرام دے بیٹھن دی جگہ نہیں سی مل رہی، جن جو آگے تراویاں ہوندی ہیں جن صحابہ دی تعداد ودتی جا رہی ہے، ساڈا جو اگے ودتا رمضان تعداد گھٹتی جا رہی۔ چوتھی رات اتنے صحابہ کہ محبوب علیہ السلام باہر ہی نہ نکلے، آپ ساری کے وقت باہر تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ میں معلوم ہوا ہے کہ تسی تشریف لے آندے رہے ہو اور بیٹھے رہے ہو میرے انتظار ہے، لیکن میں اس واسطے نہیں ہے، نماز اللہ نو بڑی پسند آئی تے جے میں آج آ جاندہ تے نماز پڑھاندہ تے اللہ توڑے دے فرض کر دیندہ، پھر توڑے لئے مشکل بن جانے سی، میں محمد مصطفیٰ نے توڑے دے رحمت دی وجہ تشریف نہیں لیا ہے، وگرنہ میری خواہش ہی نماز اللہ نے بڑی پسند ہے، نماز تراویح اور قرآن پڑھنا اور قرآن سننا۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے نبی علیہ السلام اللہ خوشی نال اتنی کوئی بات نہیں سنتا جتنا خوشی نال اللہ قرآن سنتا، محبت نال پیار نال، لہذا اس مہینے کثرت نال، بلکہ جبریل علیہ السلام ہر رمضان دی ہر رات آسمان تو اتر آندے اور محمد مصطفیٰ نو قرآن سناندے اور مصطفیٰ تو قرآن سندے، جو میں حافظ تے سامع دور نہیں کرتے ماہ رمضان، ایویں محمد مصطفیٰ تے جبریل دور فرماندے ہیں۔ ماہ رمضان دی رات جبریل اتردا سی قرآن پڑھن، نبی علیہ السلام میں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو تلاوت کرو، فإنه یاتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن شفیع لاصحابہ قرآن آئے گا
اپنے دوستان دی سفارش اور منظر کی ہوئے گا میرے تو اڑے پاموب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا قرآن سفارشی بن کے آئے گا انہاں لوگاں دے حق اندر جڑے قرآن دی دنیا اندر تلاوت فرمان دل آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہوئے گی پیچھے سارا قرآن ہوئے گا پیچھے قرآن پڑھنے والا ہوئے گا دونوں صورتاں اللہ نہ جھگڑ رہی ہوں گی جھگڑا کر رہی ہوں گی دونوں صورتیں اللہ یہ بندہ سورۃ البقرہ اور آل عمران مجھے پڑھتا رہا میں اس کو جنت میں ضرور ہم لے کے جائیں گے اس کے بغیر ہم نے جنت کی طرف نہیں جانا جھگڑے گی کون سورۃ البقرہ جھگڑے گی سورۃ آل عمران جھگڑے گی کہ میں لے کے جاؤں اس بندے کو جنت یہ اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت جھگڑ رہی ہے کس سے اللہ سے کس کے لیے پڑھنے والے کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ دو صورتیں جھگڑا کر رہی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کو اس ماہ میں پڑھ لیجیے بد نصیب ہے وہ شخص جو اس ماہ میں قرآن مکمل نہ کر سکے یہ جو حدیث ہے نا کہ 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل نہ کرو اس حدیث کا یہ معنی مفہوم ہی نہیں ہے جو عوام میں بیان کیا گیا ہے لوگوں نے یہ سمجھا ہے 3 دن سے پہلے قرآن مکمل نہیں پڑھا جا سکتا یہ بات غلط آپ ماہ رمضان میں اللہ توفیق دے تو روزانہ قرآن پڑھے پورا پڑھ اللہ توفیق دے 15 پارے پڑھیں 10 پارے پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں وہ تو عام بندوں کے لیے حدیث پاک ہے نا نبی علیہ السلام جس نے قرآن 3 دن سے پہلے پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے معنی مفہوم آپ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت اجر ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں پڑھتے جا پابندی نہیں لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 دن سے پہلے ختم کرنا منع ہے روکنا منع رسول اللہ نے منع کیا نہیں جتنا چاہیں قرآن پڑھیں ایک دن میں آپ پورا قرآن پڑھ جائیں 30 دفعہ قرآن ختم کر دیں 15 دفعہ ختم کر دیں 10 دفعہ ختم کر دیں قرآن کو پڑھتے رہیں بلکہ محدثین کرام نے لکھا یہ ایسی عبادت ہے جس جیسی کوئی اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی کیوں جب قرآن پڑھے گا نا بندہ زبان ہلکی پڑھ رہے قرآن کان کی کر رہے قرآن اپنا پڑھے ہویا سن رہا ہے آنکھ قرآن دیکھ رہی دل و دماغ قرآن سوچ رہا ہے پورا وجود انسان کا عبادت میں لگا کوئی اور خیال ہی نہیں نہ غیبت نہ چغلی نہ کینہ نہ حسد نہ فکر کوئی چیز کی فکر نہیں ہے بندہ مستغرق ہے قرآن کی تلاوت میں اس لیے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن یاد بھی ہوئے نا حافظ بھی ہوئے قاری بھی ہوئے پھر بھی بہتر یہ ہے قرآن دیکھ کے پڑھے قرآن سامنے رکھ لے مصحف سامنے رکھ لے اس کو دیکھ کے پڑھے کہ پڑھن کی ثواب الگ ہوئے گا قرآن کی زیارت کا ثواب الگ زیارت کرتا رہے دیدار کرتا رہے قرآن پر نظر رہے فتنوں سے نظر محفوظ رہے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے قرآن پڑھ رہا ہے دیکھ ادھر ادھر رہا ہے نہیں قرآن کے ساتھ اگر نظر بھی قرآن پر ہو تو اس پر سونے پر سہاگا کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی اور بندہ بعض دفعہ پڑھ ہوتا ہے یار قرآن پڑھے ہی نہیں ہوتا وہ دے بارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے آپ فرمایا جو صرف سورۃ الاخلاص پڑھ قل هو اللہ احد اللہ اس ایک دفعہ سورت پڑھنے کا اللہ اس بندے کو 10 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب دے 3 باری پڑھے 30 پارے پورا قرآن اور مقام مرتبہ کیا ہے سورت سیدنا معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ ایک دوسرے صحابی سیدنا معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی یہ فوت ہوئے نبی علیہ السلام جنازے لی تشریف لے آئے جو ہی جنازہ پڑھا گئے پچھانوں پلٹے تو سامنے جبریل نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو کہتے فرمایا جبریل آپ فرمایا میں اکیلا نہیں آیا 50,000 فرشتے آئے ہیں ساتھ آپ کی اقتدا میں اس معاویہ کا جنازہ پڑھنے کی ہم 50,000 فرشتیاں نے ساتھ آیا جنازہ پڑھن لئی فرمایا معاویہ کو یہ مقام یہ شان یہ عزت عظمت کس طرح نصیب ہوئی
فرما پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا صحابی معاویہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا سورہ اخلاص سے، یہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ اللہ کو یہ پسند آئی، اس کی یہ عادات، یہ محبت، اللہ نے جنازے پر 50,000 فرشتے میری قیادت میں بھیجے، جاؤ معاویہ کا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ یہ سورہ اخلاص۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے جو مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی جدوں بھی نماز پڑھا سفر جتھے ہوندا صحابہ کرام نال آن قرات مکاندا سورہ اخلاص، جتھوں بھی قرآن پڑھدا پھر آ کے پڑھدا قل هو اللہ احد، جیڑی رکعت پڑھاندا جتھوں تلاوت کردا آن مکاندا قل هو اللہ احد۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیتا بھائی تینوں قل هو اللہ احد لازمی تو پڑھنی ہوندی؟ انہیں کہا میرے پیچھے نماز پڑھو یا نہ پڑھو تہاڈی مرضی، لیکن اے سورت نو میں نہیں یہ چھاڑ سکتا، اے سورت نو میں ضرور پڑھنا ہے۔ انہیں کہا اسی نبی علیہ السلام نے شکایت لا گے، انہیں کہا لا لو۔ صحابہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا تو سڑا امام بنایا ہے، جیڑی تلاوت جتھوں کرے نماز آس رکعت مکاندہ ہے سورہ اخلاص سے، اینو کچھ سمجھا دیو۔ نبی علیہ السلام میں بھائی تو این کیوں کرنا ہے؟ آندا یا رسول اللہ میں نے نہ محبت ہی بڑی ہے، رب دی توحید ہے، رب دی پہچان ہے، میں نے سورت میں محبت ہے۔ فرما خوش ہو جا، میں محمد تجھے بشارت دیتا ہوں اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے۔ فرما صحابہ چھاڑ دو انہوں پڑھن، سورت اخلاص ہی پڑھتے رہے، زبان تر رہے قرآن کی تلاوت۔ صحابہ کرام کتنی فکر سی، تلاوت تھی اور وحی۔ پڑھ لیجیے سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کی طرف سے وراثت میں ملنے والی یہ لوڈی ام ایمن وہ صحابی ہے جیڑی پیدائش ویلے بھی حضور دے گھر موجود سی، جدو حضور پیدا ہوئے اور جدو وفات ہوئی ادو بھی حضور دے گھر سے پوری زندگی محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزاری، ولادت سے لے کر 63 سال پوری۔ نبی علیہ السلام جدو ماں دے نال ملن واسطے مدینے گئے سن، واپسی ساتھ راستے میں والدہ محترمہ سیدہ آمنہ فوت ہو گئی سن، کون لے آئی سن؟ ام ایمن، سو زندگی ساتھ رہی۔ نبی علیہ السلام کے گھر کی صفائی کر دیا کرتے تھے، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر الگ گھر والی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ان کی کر دی۔ تو نبی علیہ السلام کبھی کبھی ملنے جاتے تھے، ایسا احترام کرتے تھے جیسی ماں ہے ام ایمن۔ حضور چلے جاندے کدے جا بیٹھتے، ماں کا وہ درجہ تھا، ماں کی وہ شان عظمت، وہ ماں کا تصور ذہن میں آتا ام ایمن کے پاس۔ ایک دن سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں نبی علیہ السلام وفات تو بعد کہ آؤ چلیے اتھے جا بیٹھیے جتے محمد مصطفیٰ بیٹھ دے سن، اصل میں ماں ام ایمن کو چل لیں۔ سیدنا عمر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے آئے، سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس آ کے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام دی بات شروع ہو گئی، یاد تازہ ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دی سیدہ ام ایمن رو پئیاں، فرمایا ہے ام ایمن رو دیاں کیوں؟ نبی علیہ السلام اعلیٰ ترین زندگی نال برزخ اندر زندہ نے، اللہ دے ہاں نے اور بہترین درجے پا گئے، بہترین عظمت پا گئے۔ روئے تے تانا جے اگے چل کوئی خطرہ ہوئے تھے، محمد مصطفیٰ اعلیٰ ترین درجے پہ ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آخرت بہتر ہے دنیا نالوں، ایس نالوں آخرت انہوں نے بہتر ہے، لہذا تسیں پریشان نہ ہو۔ سیدہ ام ایمن فرماندیاں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے اعلیٰ میرے علم ایمان یقین اعلیٰ درجے اندر نے، اعلیٰ مقام اندر نے، میں اس وجہ تو نہیں پریشان، میں پریشان اس وجہ تو ہاں کہ جدوں موجود سن کدے جبریل آندا قرآن لے کے آتا تھا، نئی نئی آیات لے کے آتا تھا، ہم وہ پڑھتے تھے، سنتے تھے، لذت آتی تھی۔ اب نہ محمد مصطفیٰ رہے نہ وہ قرآن کا نزول رہا، میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اب قرآن نازل نہیں ہوتا جس کو ہم محمد کی زبان سے سن کے قرآن کو پڑھتے۔ ایک عورت ہے، خاتون ہے، لیکن قرآن کے ساتھ پیار دیکھ۔ ماہ رمضان کی روزے کے بعد سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
جن دو بندوں پر مجھے رشک آتا ہے، محمد کو رشک آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ان میں حسد نہیں ہے، رشک کرنا چاہیے۔ قابل رشک لوگ جو ہے وہ دونوں میں سے ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ قرآن پڑھنے کی نعمت ہے، رات کو قرآن، دن کو قرآن دے دے اور وہ قرآن کو پڑھے۔ میں محمد اس پہ رشک کرتا ہوں، حالانکہ معصوم ہے، خود قرآن سینے میں محفوظ ہے، لیکن رشک آ رہا ہے۔ قابل رشک انسان وہ ہے جس کے پاس قرآن ہو اور وہ قرآن کو پڑھا۔ اور دوسرا بندہ ایک بندہ قابل رشک یہ ہے، اور تیسرا بندہ قابل رشک وہ ہے جس کو اللہ مال دے۔ اور یہ تیسرا عمل، سب سے پہلا عمل ماہ رمضان میں روزے کا، دوسرا عمل ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا، اور تیسرا عمل اللہ توفیق دے تو سب سے بڑا عمل جو ہے وہ صدقہ خیرات ہے۔ ماہ رمضان زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کثرت کے ساتھ۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تیز آندھی کی طرح محمد مصطفیٰ ماہ رمضان میں مال لٹاتے تھے۔ صاحب نصاب نہیں سن نبی علیہ السلام، یعنی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوئی، ہزار زندگی نبی علیہ السلام نہ سونا رہا نہ چاندی رہی ہے، نہ مال رہا نہ پیسہ رہا نہ عشر رہا، کوئی فرضی زکوٰۃ محمد مصطفیٰ کے پاس ساری زندگی نہیں رہی، لیکن زندگی پر کوئی دروازے پہ آیا ہوا محمد کے دروازے خالی نہیں گیا، سارا وہ نفلی صدقہ تھا، نفلی خیرات تھی۔ صاحب نصاب نہیں ہوئے لیکن صدقہ و خیرات کے ساتھ یہ محبت۔ فرما جس کو اللہ مال دے میں محمد اس پہ رشک کرتا ہوں کہ وہ جہاں حق کا کام ہو رہا ہے حق والے لوگوں پر وہ مال لٹاتا رہے۔ حدیث بخاری میں فاضل فَصَلَّتَهُ، وہ مال لٹائے، انڈیل دے، لاد دے مال ان لوگوں پر، انڈیل دے ان پر جو حق کے غلبے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، دین حق کو پھیلانے کے، ان پر مال کو لٹا دے۔ میں محمد مصطفیٰ کو اس بندے پہ رشک آتا ہے۔ دیکھ لو نبی علیہ السلام صرف سخی نہیں تھے بلکہ جود، اجوت۔ سخی اور جود کا ایک فرق شارحین نے، مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ بڑا پیارا ہے۔ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے جواد، جود، اچھا بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا۔ سخی یہ ہی معنی ہے یہ اللہ دراج مال خرچ کرنے والا، لیکن ایک باریک فرق ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جڑا ویخ چاہ کے مال خرچ کرے، اپنا گھر، رشتہ دار، بچے، بیوی، کل کس طرح گزارا کریں گے، سارے معاملات پورے گھر دے ماحول ویخ کے نا، میری اپنی ضروریات کی، میرے اپنے اخراجات کتنے، میں آپ نو کنی ضرورت ہے، اس ایک پاسے رکھ کے پھر مال خرچ کرے، یہ سخی ہے۔ اور جو کسی کی پرواہ کیے بغیر جو ہوگا ویکھی جائے گی، سار بغیر دیکھے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ جود ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اجوت نہیں دیکھتے تھے کل کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ سیدہ کائنات کو پڑھ، ماہ رمضان آ رہا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سیدہ عائشہ کا بیٹا جس کے نام پر آپ کو ام عبداللہ کہا جاتا ہے، اپنے بھانجے کے نام پر کنیت، کہنے لگے نا یا رسول اللہ میرا بیٹا کو نہیں۔ فرمایا تہاڈا بیٹا عبداللہ بن زبیر نہیں، تہاڈا خالہ تہاڈی بہن کا بیٹا ہے، اس کے نام پہ کنیت رکھ۔ یہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ کو افطاری کے لیے راشن بھیج، پورے مہینے دا۔ نبی علیہ السلام کی وفات تو بعد پہلے رمضان کل سی ایویں سمجھو کہ آج آ گئے، پورے مہینے دا خرچہ سیدہ عائشہ کا گھر میں پہنچ گیا۔ پہلا روزہ سی سیدہ عائشہ جو ونڈن لگی عصر تک سارا تقسیم کر دیا، آیا ہوا تقسیم کر دیا۔ یہ کس سے سیکھا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام تک قریب ہویا تے اپنی لونڈی نے کہنے لگی افطاری کا انتظام کریں۔ فرمایا کی بنانا ہے افطاری سے؟ فرمایا کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ تو جڑا کل دیاں بوریاں آئیاں سن تواڈے بھانجے نے بھیجیاں سن، او دے چوں اینا تے رکھ لینیاں کہ آج افطاری پہلی تے کر لیندے۔ فرمایا وہ غریب آ گئے تھے، میں نے ان کو دے دیا،
اگر تو بتلا دیتی، یاد کرا دیتی تو میں رکھ لیتی۔ یہاں تو ایسے خرچ ہوتا ہے کہ اپنا سوچا ہی نہیں۔ اپنا سوچ کے خرچ کرنا یہ سخاوت ہے، اور اپنا نہ سوچ کے خرچ کرنا یہ جود ہے۔ یہ ہے وہ اصل سخاوت جو شریعت کو مطلوب اور مقصود ہے۔ نبی علیہ السلام المقصرون هم الاخسرون، زیادہ مال والے گھاٹے میں، نقصان میں رہیں گے، مگر وہی بچے گا الا من فعل هكذا وهكذا، وہی بچے گا جو ادھر سے اٹھائے اور اللہ کی راہ میں مال بانٹتا رہے، وہ بچ جائے گا، وگرنہ سارے لوگ پھنس جائیں گے، اپنے مال کا حساب دے دیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں چلا جائے گا اس کا حساب نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر احد پہاڑ مجھے سونا بنا کے دے دیا جائے اور محمد کو مالک بنا دیا جائے، 13 یا 11 کلومیٹروں میں پھیلا ہوا پہاڑ، تجھے سوچو بتوانو جی احد پہاڑ دے برابر سونا دے دیتا جائے تسی کی کرو؟ تو ہم دے 2 تولے کوئی کہے تو جمعہ چھاڑ کے باہر ناس جاؤ، باہر تولے کو سونا پھیلا۔ ہماری یہ کیفیت ہے، پھر وہ تولے کہاں خرچ کریں گے یہ الگ سوچ۔ نبی علیہ السلام احد پہاڑ اگر میں محمد کو سونا بنا کے دے دیا جائے تو تیسرے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے محمد سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کچھ نہیں چھوڑے۔ یہ ہے وہ 3 بنیادی کام جو ماہ رمضان میں کرنے کی آپ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اور ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے اور قاری صاحب سے قرآن کو سنیں گے۔ اور تیسری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی طاقت سے بڑھ کے صدقہ و خیرات کریں گے۔ اللہ اس پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے، اسی نیت پر، اسی ارادے پر، اور اللہ ہماری قسمت میں وہ ایام لے آئے جس کے ہم انتظار میں ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔